بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. میں ہوں فہیم عباس. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہوں گے. آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع ہے آزادی صحافت. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے صحافی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور اپنا کام سر انجام دیتے ہوئے بہت سارے صحافی اپنی جان کی قربانی بھی دے دیتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق میں دیکھ رہا تھا کہ 1992 سے لے کے اب تک 1340 صحافی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے جاں بحق ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 5 سالوں میں 27 صحافیوں کا قتل ہوا ہے, جن میں سے 7 صحافیوں کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا میں سے. اچھا, 2002 سے لے کے اب تک ملک بھر میں 73 صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے. صحافت کے حوالے سے ایک اور چیز کہ جتنے بھی صحافی ہیں یہاں پہ زیادہ تر کو اپنی ملازمت کے حوالے سے بڑی غیر یقینی سی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ملازمت کے اس طرح مواقع نہیں ہوتے ہیں, جان کا تحفظ وہ موجود نہیں ہوتا ہے, مگر یہ پھر بھی اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں صحافیوں کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں اور کس طرح ان کو وہ حقوق حاصل ہو سکتے ہیں جو انہیں چاہیے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور صحافیوں کو ان کے حقوق ادا کرنے سے کیا کیا ریزلٹس اور نتائج جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں اور یہ جو جتنی بھی ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک دیکھنے کو مل سکتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ ہیں ایک ایسی جرنلسٹ جو ملکی سطح پہ اور غیر ملکی سطح پہ ایک اپنا کردار, ایک بہت اچھا کردار صحافت کے شعبے میں ادا کر چکی ہیں. محترمہ سبین آغا صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو. ویلکم. اور میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں کراچی ایڈیٹرز کلب کے, جناب منظر نقوی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. گریٹ. اچھا, سبین صاحبہ, صحافت کے حوالے سے کیا مطلب صحافیوں کو جو حقوق حاصل ہیں ان اور جو انہیں حاصل ہونے چاہیے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, مگر مجھے یہ بتائیے کہ کیا صحافی جو ہیں وہ جو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے اس میں کچھ اپنا ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ سارے حالات, سیاسی حالات بہتری کی طرف آ جائیں پاکستان کے؟ دیکھیں, یہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں ورڈ حقوق حاصل ہو جائیں, حقوق حاصل یا ادا نہیں کیے جاتے ہیں. ایوری ہیومن بینگ از بورن ود اے رائٹ, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے. سٹیزن کا بنیادی حق ہے. جرنلسٹ بھی سٹیزن ہیں اسی ملک کے یا کسی بھی ملک کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں. تو وہ سارے حقوق حاصل ہیں اس میں ادھر ہی میں آ رہی ہوں. دیکھیں, یہ ہمارا ایک تو ہم اس کو پہلے کلیئرفائی کر لیں نا کہ حقوق کوئی دیتا نہیں ہے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے, نہیں, ہم اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. آپ اس کے اندر جو ایلیمنٹس آتے ہیں حقوق کو انشور کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, حقوق یوسرپ کیے جاتے ہیں آپ سے, لیتا کوئی نہیں ہے, یوسرپ کر لیے, سنیچ کر لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ تھوڑا سا ہم کلیئرفائی پہلے کر لیں کہ وی آر بورن ود آور رائٹس, نو بڈی گیوز اس دی رائٹ, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہماری جو ایلیمنٹس آتی ہیں جو یہ انشور کرتی ہیں رائٹس کو کہ جی اس کو کوئی انفرنج نہ کرے, اس میں آپ کی اسٹیٹ ایلیمنٹس آ جاتی ہیں. اگر ہم جرنلزم کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کی اسٹیٹ آتی ہے, اس میں آپ کی جو میڈیا آرگنائزیشنز جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں وہ آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں. ایسی آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں جس کے حصہ منظر صاحب ہیں. پھر ہماری جرنلسٹ آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وچ از دی سپریم لا آف دس لینڈ, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکلز جو ہے وہ موجود
ہوتے ہیں, رکھے جاتے ہیں, ورلڈ وائڈ ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن اگر دیکھیں تو اس میں ہمارا آرٹیکل 19 ہے جو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اس میں بڑی ہمیں ایک انسٹرکشن نظر آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آرٹیکل 19 جو ہے وہ واضح ہے. ذاتی رائے میری منظر صاحب زیادہ بہتر طریقے سے اس کے اوپر وہ کریں گے, روشنی ڈالیں گے, زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے ہم سے. میری ذاتی رائے میں آرٹیکل 19 میں جو چیز لکھی گئی ہے وہ بڑی حد تک کنڈیشنل ہے. وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حقوق جو ہے وہ گرانٹ کیے جا رہے ہیں اس کے اندر, فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ کے. اگر ہم یو ایس کا دیکھیں فرسٹ امینڈمنٹ, اس میں اس فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کو انشور کیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ ایسی کوئی لا نہیں بنائے گی, اسٹیٹ ایسا کوئی اقدام نہیں کرے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ از with reasonable restrictions of law. پھر اس کے اندر آپ اسلام کی گلوری کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ ملک کی سالمیت کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ ایک بڑا مطلب اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسلام کی گلوری کون سی والی جو ہے وہ ویگ ہے, وہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ جو اسکرپچر میں ہے, یا وہ جو مطلب تین طرح کی چیزیں ہمارے اندر. اسی طرح نیشنل سیکیورٹی. قطع کلامی کے لیے معافی, آپ فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے تفصیل سے بیان کر رہی ہیں. میں آپ سے یہ بالکل جاننا چاہتا ہوں, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, میرے کان میں آواز گونج رہی ہے بار بار, وقفہ لے کے واپس آتے ہیں, یہیں سے شروع کیجیے گا, پھر منظر کیانی صاحب کی طرف سے بھی بڑھیں گے. کہیں مت جائیے دوستو, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم بات کر رہے ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے. میرے ساتھ سبین آغا صاحبہ موجود ہیں اور میرے ساتھ دوسرے مہمان منظر نقوی صاحب موجود ہیں, جن سے ہم اس موضوع پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. منظر نقوی صاحب کی سے ابھی ہم نے بات کرنا ہے. سبین آغا صاحبہ سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے, آپ جو ایک فریڈم آف اسپیچ ہے اس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ پاکستان میں ادھر اس کا دائرہ کار یہ ہے, اور یو ایس کے مطابق یہ ہے, اقوام متحدہ کے مطابق بھی ایک اپنے اس کے قوانین وضع ہوں گے. تو یہ کیا ہے, ذرا ایک صحافی فریڈم آف اسپیچ کو کس نظر سے دیکھتا ہے, اس حوالے سے بتا رہی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینیو کیجیے. میں آپ کو کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس کے حوالے سے لینگویج استعمال ہوتی ہے اس میں ہم نے دو ایگزامپلز لی تھیں. ایک ہم نے یو ایس کا فرسٹ امینڈمنٹ لیا تھا, اور اپنا پاکستانی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا آرٹیکل 19 ہم لے رہے تھے. تو ڈفرینس یہ ہے دونوں کے اندر کہ وہاں ہمیں جو فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن ہے وہ انشور ہوتی, یعنی اس کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے, اور یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو وہاں کے سٹیزنز اور جو جرنلسٹ ہیں وہ اس رائٹ کو ایکسرسائز فیئر کے بغیر کر سکیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود تو بالکل ہے آرٹیکل 19, اور اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں, مگر جو ایشو مجھے ذاتی طور پر اس کے الفاظ میں نظر آتا ہے اس میں مجھے ویگ نظر آتا ہے. آرٹیکل 19 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایوری سٹیزن ہیز دی رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ speech, and there is going to be freedom of press as well, subject to reasonable restrictions by law. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں گلوری آف اسلام کے خلاف بات نہیں ہو, نیشنل سیکیورٹی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بھی بات نہ ہو, کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہو اس کے اندر, ہیٹ سپیچ نہیں ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے, بٹ جو مجھے اس میں ویگ نظر آتا ہے کہ گلوری آف اسلام کو یہ انٹرپریٹ کون کر رہا ہے, نیشنل سیکیورٹی نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کو انٹرپریٹ کون کر رہا ہے, ہیٹ سپیچ کو انٹرپریٹ کون کر رہا ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کو انٹرپریٹ کون کر رہا ہے. کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اگر ہم صرف مثال لے لیتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا آپ کا جو ہے وہ لا ہے. وہ یہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کورٹ ہی آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے میری بےعزتی کی ہے, ہم ہی آپ کے خلاف جو ہے وہ کنٹیمپٹ کا وہ لگائیں گے, اور ڈیسائیڈ بھی ہم ہی کریں گے اس کو کہ آپ نے کنٹیمپٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. سو یہ تھوڑا سا عدالت تو بڑی ہی ہے نا, دیکھیں جو ایک قاضی جو ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے, اور اگر باپ کے ساتھ بچہ بدتمیزی کرے گا تو باپ جو ہے وہ پڑوسی کو تو نہیں لے کے آئے گا کہ جناب فیصلہ کریں اب کیا کروں گا. No, you're not getting my point. What my point is that I am also a citizen of this country, right? So میرا وہ رائٹ کیسے پروٹیکٹ ہو رہا ہے جب وہ ایک سپریم اینٹی جو ہے وہی جج, جیوری اور ایگزیکیوشنر
स्टैंडर्ड बन रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। फिर इस तरह हम ग्लोरी ऑफ इस्लाम में आते हैं तो हम देखते हैं प्रैक्टिस में जो चीज़ हमें नज़र आती है वो 3 तरह की नज़र आती है। तो ये इंटरप्रेट कौन करेगा? क्या हम ग्लोरी ऑफ इस्लाम क्या है, वो जो स्क्रिप्चर जो लिखा हुआ है जो तब्दील नहीं हुआ आज तक, या वो जो ट्रांसलेशंस आई हैं, जूरिस्प्रूडेंस आई है, या जो तीसरा इस्लाम है वो है प्रैक्टिसिंग? तो हमें इन तीनों में तो अपने मुल्क में तजाद नज़र आता है। अब इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है तो स्टेट करेगी, विच मीन्स कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हो गया है वो कम्प्लीटली जो है कंट्रोल में है स्टेट के। मैं जो बात कर रही हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सहाफ़ी बरादरी में भी यही समझा जाता है, जो कि गलत है। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब जो दिल में आए आप बोल दो, ऐसा नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ का मतलब है फ्री विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ऐसी कोई चीज़ आप ना करें, गैर जिम्मेदारी के साथ आप बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रीडम जो है वो श्रिंक हुई है, फ्रीडम जो है वो हमें है नहीं इस वक्त, हमें किसी भी लेवल के ऊपर नहीं नजर आती। एक्सप्लेन कीजिएगा, मुझे मंजर नकवी साहब की तरफ बढ़ना है। सर आप क्या समझते हैं, सबीन साहिबा जो कह रही हैं, क्या वाकई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो श्रिंक हुई है? श्रिंक नहीं हुई। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से 2002 के बाद जितनी आज़ादी पाकिस्तान में सहाफ़त को मिली दुनिया में किसी जगह नहीं मिली। अब मीडिया हमारा मैनिपुलेटेड है। ये हुकूमत मीडिया के कंधों पे चढ़ के हुकूमत में आई और फिर मीडिया ही से इंतकाम लिया जा रहा है। मीडिया, आज़ाद मीडिया इस हुकूमत से और किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये एक डिक्टेटर था जिसने मीडिया को इतनी आज़ादी दी कि आपके 89 चैनल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। 2002 से पहले तक तो आपके पास टोटल एक पीटीवी, ये 90s के आखिर तक एक पीटीवी था और 2-3 चैनल थे। और 64 में ये आगाज़ कहाँ से हुआ? 60s में लॉ आया, उसके बाद पीटीवी बना और नेशनल प्रेस बनी और उसमें गवर्नमेंट ने अपने अखबारात शुरू किए। ठीक है। उसमें पाकिस्तान टाइम्स, मशरिक, इमरोज़, इस तरह बहुत सारे अखबार सिंधी, अंग्रेज़ी, उर्दू के बनाए गए। 60s तक सहाफ़त जो था एक मिशन था। 60s के बाद ये एक तिजारत बन गया। अब मीडिया जो है मिशन नहीं रहा, कारोबार बन गया। बिल्कुल सही है। हुकूमतों ने इसको कंट्रोल किया, फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज बनाए, फिर यहाँ PID में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का इदारा कायम किया गया। उसका मकसद ये क्या था कि वो अखबारात को कागज़ का कोटा देना था। अखबारात की कोई सर्कुलेशन नहीं होती थी और उनकी लाखों की सर्कुलेशन के सर्टिफिकेट बनते थे और वो सिर्फ कोटा बेचा जाता था, जो एज़ इट इज़ जाके मार्केट में वो लाइसेंस बेच दिया जाता था। और हम 1980 में हमने वो दौर देखा, 2 दौर देखे। एक तो उस वक्त ज़िया-उल-हक की सेंसरशिप थी अखबारात पे। वो सेंसरशिप क्या थी? वो PID के लोगों को कहा जाता था कि देखो फलां जगह जहाज़ गिर गया, मगर वो जहाज़ नहीं गिरा, और वो एक प्रेस एडवाइस आ जाती थी और वो कोई अखबार खबर छाप नहीं सकता था। अच्छा, इस हद तक? हाँ, इससे बढ़ के हद सुने, 80s में क्या हुआ, अगर आप उस वक्त आपके जहन में हो, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, हमने तो खुद ये भुगता हुआ है ना प्रैक्टिकली। सेंसरशिप थी। कोई अखबार जब तक प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो सूबाई होता था, सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से अपनी कॉपी साइन नहीं करवाएगा। अब सारे अखबार छपते थे, वो एडिटर की कोई हैसियत नहीं थी। एडिटर जो था वो सिंध इंफॉर्मेशन का एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता था, और वो अखबारात जब तक वो रात को सारे अखबार की कॉपी तैयार हो गई। अब ये कंप्यूटर तो होता नहीं था, वो बटर पेपर पे और कॉपी पेस्ट होके वो अखबार की पूरी कॉपियाँ जाती थी और उसके बटर पेपर पे निकलते थे। तो क्या होता था कि जी वो पहले वो सारा अखबार चेक करके उसको साइन करता था, फिर कोई प्रेस छाप सकता था, बदर कोई छाप नहीं सकता था। अच्छा ठीक है, ये ज़रा बात ख़त्म होने हाँ, तो ये बात आप करिएगा। आपको पता है मैं भी मजबूर, मेरे कान में एक आवाज़ आती है जो आवाज़ बड़ी ख़तरनाक होती है चलती हुई बात के लिए। तो एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आज़ादी सहाफ़त कहाँ से कहाँ तक पहुँची, मैं उस पे थोड़ा सा आज़ादी के नाम पे सब कुछ ही बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए और लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते रहे। एक थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस और एक दायरा तो होना चाहिए। इस हवाले से आप बात कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइए। न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم آزادی صحافت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سبین آغا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور منظر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منظر نقوی صاحب، وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ وہ ایک دائرہ کار جس کے مطابق ایک صحافی کو کام کرنا ہوتا ہے. جی، وہ اخبار، میں سینسرشپ کی بات کر رہا تھا کہ اخبارات پہ سینسر تھی اور سینسر کے لیے آپ کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جانا پڑتا تھا صوبائی، اور وہاں سے وہ چیک کرانی پڑتی تھی کاپی. تو روزنامہ امن نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا کہ جو اب وہ انہوں نے جس خبر پہ اعتراض کیا وہ خبر اکھاڑ دی. اب وہ اسی طرح اخبار چھپ گیا اور اب وہ جو خبر اکھاڑی وہاں پر بلینک سفید آنا شروع ہو گیا. اور اب پتہ لگا کہ فرنٹ پیج پہ 10-12 باکس خالی بنے ہوئے ہیں اور 7-8 خبریں بنی ہوئی ہیں. روزنامہ امن پیپلز پارٹی کا بہت بڑا یہ غلطی سے ایسا ہو گیا تھا؟ جی غلطی سے نہیں، یہ روز ہونے لگا. سینسر ہوئی نا تو وہ اوپر سے وہ کالا ڈبہ جانا شروع ہو دیکھیے، گیا. وہ پہلے جو اخبار بنتا تھا نا تو اس کے لیے وہ کاٹ کے اس کی فلمیں اور وہ چپکائی جاتی تھی، پورا اخبار بنتا تھا. تو وہ پریس میں جانے کے لیے پوری کاپی جو مینول ہوتی تھی، اب تو کمپیوٹر پہ ہوتی ہے، وہ اس پہ نیچے سائن کرتا تھا اور اسٹیمپ لگاتا تھا سندھ انفارمیشن آفیسر کے، یہ چیک لیں. اس پہ جس خبر جو قابل اعتراض ہوتی تھی وہ اس کو اکھاڑ لیتا تھا، وہ چپکائی ہوتی تھی نا. اب ان کے پاس ٹائم نہیں، رات کے 3 بج رہے ہیں، اخبار مارکیٹ میں بھی جانا ہے. اب اس کو کیا کریں گے؟ پھر وہ اسی طرح اکھڑی ہوئی خبروں کے ساتھ پریس میں چھپا دیتے. سائن ہو گئے نا، تصویر وہ اٹھا دی خبریں اور نیچے سائن ہو گئے. انہوں نے امن نے یہ کام سب سے پہلے شروع کیا. پھر دوسرے اخبارات نے بھی یہ کیا کہ اکثر اخبارات جو چھپ رہے ہیں وہ اس میں سفید باکس بنے ہوئے خالی، یا نوٹس لکھ لیں. اب اس کے بعد میں بھی وہاں پر جایا کرتا تھا، اس وقت میں معیار میں تھا یہ سینسرشپ کے لیے، اور وہاں انفارمیشن آفیسر سے، کیونکہ وہی تو ایڈیٹر تھا اخبارات کا، تو اس سے سگنیچر کرانے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ اخبار نہیں چھپے گا جب تک کہ آپ اس کو جو ہم نے خبر ہٹائی ہے اس کو آپ فل کریں. یہ کئی مہینے کے بعد ان کو یہ ادراک ہوا کہ یہ تو لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا خبر تھی جو سینسر ہو گئی، اور ضیاء کا مارشل تھا، پتہ نہیں کیا خبر تھی. تو اس پتہ نہیں کے چکر میں ایک تجسس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس وقت یہ تھا، امن جو تھا پیپلز پارٹی کا بہت بڑا جعلی اخبار تھا، مساوات سے زیادہ تھا. پھر پیپلز پارٹی نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا وہ پھر ایم کی گود میں بیٹھ گیا، وہ ایک دوسری بات ہے، پھر وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اخبارات کی جو سرکولیشن کے حوالے سے میں نے بھی وہ بات کی. تو ایک تو یہ سینسرشپ ہم نے دیکھا. پھر پی آئی ڈی کی ایڈوائز آتی تھی کہ یہ خبر نہیں آئے گی، یہ خبر جائے گی. ابھی دوسرے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے دور میں مجھے یاد ہے کہ میں روزنامہ پاکستان کے ڈپٹی ایڈیٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں. تو اس نے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یار وہ منسٹر آزاد کشمیر ہے، اس نے کہا ہے کہ جی ہم جو کشمیر میں کر رہے ہیں یہ جہاد ہے. تو میں نے کہا کہہ رہے ہیں وہ منسٹر نے سے، میں نے کہا یہ لیڈ لگا دوں، اس نے کہا لگا دو. بڑا خوش ہے یہ لیڈ لگانے پہ. تو میں یہ لیڈ لگا رہا ہوں. تو پھر میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ پریشان کیوں؟ کہنے لگا پی آئی ڈی سے ایڈوائز آ گئی ہے کہ جی یہ خبر نہیں لگانی، یہ خبر نہیں جائے گی. تو میں نے کہا بھائی تمہارے پاس تو پروف ہے، منسٹر جب کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا ہے، تو کہہ رہا وہ تو کہہ رہا ہے مگر مجھے اشتہار پی آئی ڈی نے دینے یا منسٹر نے دینے. اچھا اشتہار جو ہے نا وہ تو اخبارات کو اشتہار تو پی آئی ڈی دے رہی ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے. اچھا اب جو سرکولیشن کی میں نے بات کی، اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا تھا اخبارات میں، وہ بہت زیادہ نیوز پرنٹ ہوتا تھا، ڈیوٹیز تھیں اور اس کو کوٹا مل جاتا تھا، جو کروڑوں روپے کا کوٹا مارکیٹ میں اخبارات بیچتے تھے. اور وہ سرکولیشن سے سرٹیفکیٹ ہو جاتا تھا کہ آپ اتنا کاغذ امپورٹ کر سکتے ہیں، امپورٹ کیا جاتا تھا، وہ کوٹا ملتا تھا. اسی سے اب کاغذ تو ہو گیا آزاد، اس پہ ڈیوٹیاں ختم ہو گئیں اور اوپن مارکیٹ میں ہو گیا. اور روزنامہ امن کو بڑی تکلیف ہے، انہوں نے کئی شپ جو ہے اس کے جہاز وہ منگوا لیے، اور وہ بے نظیر بھٹو نے وہ ان کا کاغذ آنے کے بعد ڈیوٹی ختم کی نیوز پرنٹ سے. تو کہتے ہیں یہ اگر ہمارے اتنے اچھے تعلقات تھے، ہمیں پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم یہ کروڑوں روپے کا کاغذ کیوں امپورٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم ڈیوٹی دیں، ہم کہاں جائیں، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اس حکومت نے. اب کیا کہ اب وہی اے بی سی ابھی بھی لاکھوں کی جو 1000 اخبار چھپتا ہے، 500 چھپتا ہے، وہ لاکھوں کی کا سرٹیفکیٹ لے کے بیچا ہے. اب اس کی بنیاد پہ اخبارات کے اشتہارات کے نرخ طے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر، میں کچھ اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں صحافت کے شعبے میں. سر کیا پاکستان کا شمار صحافت کرنے کے لیے خطرناک ممالک میں ہوتا ہے؟ جی اس وقت ابھی حال ہی میں 4 ملک ہم چوتھے نمبر پہ ہیں جو صحافت کے لیے خطرناک ملک ہیں اور انتہائی رسکی. اس میں امریکہ بھی ہے. اچھا امریکہ بھی ہے اس میں؟ جی اس میں امریکہ میں بھی، کیونکہ اب امریکہ میں پچھلے سال 2018 میں وہاں پر تو 32,900 جرنلسٹ ہیں امریکہ میں، اور کوئی
33 जर्नलिस्ट पिछले साल वहाँ पर कत्ल हुए हैं अमेरिका में, और अमेरिका को भी ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है। पाकिस्तान भी चौथे नंबर पे एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है। सहाफ़ी बाकी ईरान और अफ़गानिस्तान वगैरह होंगे, फिर उसमें जी अफ़गानिस्तान है, उसमें फिर इराक़ है, तो चौथे नंबर पे पाकिस्तान है उस फहरिस्त में। अभी आप जो फिगर आपने ये कहा था कि ये 1300 से ज़्यादा जर्नलिस्ट पूरे 2092 से, तो पाकिस्तान के 122 के करीब हैं 1990 से ये अभी तक, और जिसके बाद ये 2018 तक थे, उसके बाद ये फिर रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान भी चौथा ख़तरनाक तरीन मुल्क है सहाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के लिए। और हमारे अच्छा अलमिया ये है कि अभी हकूक़ व फ़राइज़ की भी बात आ रही थी, बातें इतनी सारी हैं, तो अगर सीधी सी बात है, जो आपका हक़ है वो मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरा फ़र्ज़ है वो आपका हक़ है। अगर तमाम सहाफ़ी अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और तमाम अपने अपने फ़राइज़ अदा करते रहें तो हकूक़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें और तो हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करती रहे, तो कहीं हकूक़ और की जंग कहीं रहेगी नहीं। ठीक है, अच्छा मैं इस हवाले से सबीन साहिबा, जैसे वो कह रहे हैं कि अगर जो सहाफ़ी जो लोग हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें और हुकूमत जो है अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें, और तो मामला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो सकता है। अभी हुकूमत की जानिब से जिस रवैये की हम एक उम्मीद रखते हैं, जैसा कि उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इस हुकूमत ने मीडिया का एक बहुत बड़ा एक सहारा लिया अपनी पूरी कैंपेन को लोगों तक पहुंचाने का, और फिर आते साथ बदला भी मीडिया से लिया। वो बदला अपने सेंस में कहा कि शायद जब से ये हुकूमत आई है हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग बेरोजगार हैं। क्या हुआ बिल्कुल है, ऐसा में क्या हालात हैं, लोगों आपको की सब अच्छी तरह पता है किस पोजीशन में है मीडिया। लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो किसी ने 20%, किसी ने 30%, किसी ने 40% तनख्वाहें काटी हुई हैं, और लोगों के घर जो है वो बड़े मुतासर हुए हैं इस हालात महंगाई के दौर में। हुकूमत की जानिब से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी पिछले दिनों एक वज़ीर जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर अभी हैं, उन दिनों शायद कुछ और होंगे, तो उन्होंने समी इब्राहिम साहब जो एक अच्छे खासे एक सहाफ़ी हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनके मुंह पे घोंसा दे मारा। और मतलब क्या ऐसी चीज़ें सूट करती हैं? तो सहाफ़ियों को तो ये सब कुछ भी बेयर करना पड़ता है। ये थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, सो वी हैव टू एक्चुअली रैप इट अप इन अ वेरी क्विक मैनर। एक तो मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ों से इख्तलाफ भी था, बड़ी इज्जत के साथ और एहतराम के साथ आई विल डू दैट, बट यू रिस्पेक्टेबल फॉर मी, सो इन उस पैराए में रहते वो हम बाद में करेंगे। देखें, ये जब हम बात करते हैं ना डेंजर्स की जर्नलिस्ट को, तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसको बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेंजर्स जो पाकिस्तान में हमें नज़र आते हैं सहाफ़ियों को। एक होता है स्टेट एक्टर्स की तरफ से, दूसरा होता है नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से, और तीसरा उसके अंदर जो शामिल हुआ है और जो वर्स्ट मुझे नज़र आता है वो है उनकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर जो अनसर्टनिटी है, जॉब इनसिक्योरिटी है, अनसर्टनिटी है, पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। पैसे सहाफ़ी को वैसे भी कम मिलते रहे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने जो है थोड़ी सी इसमें सैलरीज़ को जो है वो बढ़ाया था। जर्नलिज़म कभी भी जो है वो पैसा कमाने वाला क्योंकि जर्नलिज़म प्रोफेशन नहीं है, जर्नलिज़म पैशन है। तो ये 3 तरह के हमें जो हमारे यहाँ इतना मतलब महंगा नहीं था या पूरी दुनिया में ही ऐसा ही है ये? नहीं, जर्नलिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर द मोस्ट हाईली पेड profession, it's the most highly paid profession. पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र नहीं आता है उस तरह, पाकिस्तान में हमें दूसरे शोबों में भी ऐसा ही नज़र आता है। मगर हम अगर जर्नलिज़म को, मेरी ज़ाती राय में जर्नलिज़म जो है वो प्रोफेशन नहीं है, मैं उसको कभी भी पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकती। मुझे अगर बिल अदा करने हैं, खाना खाना है, तो फिर मैं कोई नौकरी करूँगी, बैंक में कहीं चली जाऊँगी। सहाफ़त में आप हमेशा जो है वो एक पैशन है और पब्लिक सर्विस है। यहाँ तो सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं हमारे बहुत सारे सहाफ़ी, जिनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से आई डोंट थिंक कि आपने कोई करोड़ों कमाए होंगे। बहुत मखसूस हैं, वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और अच्छा, अब ये 3 टाइप्स ऑफ फेरिस्त है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक के जर्नलिस्ट की जो बुरी हालत है वो आपसे पता है। जी, वो तो मुझे पता ही। सो दीस 3, अगर हम ये 3 pronged डेंजर है जिससे जो है जर्नलिस्ट लड़ रहा है, वो इसके अंदर सैंडविच बना हुआ है। क्योंकि अगर वो रियासत की बात या रियासत की लाइन को जो है लेके नहीं चलता है तो रियासत उससे नाराज़ होती है। अगर जिस खौफनाक इलाके में वो रह रहा है, मिसाल के तौर पर हमारे कुछ एरियाज़ हैं जो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन आती नहीं है हमारे पास, सिर्फ ISPR के थ्रू या स्टेट एजेंसी के थ्रू आती है।
تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جن میں ٹیررسٹس ہیں، جن میں آپ کی جو سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں، انسرجنٹ ایلیمنٹس ہیں، یہ سارے وہاں پر شامل ہیں، مافیاز ہیں ڈفرینٹ، وہ آپ اگر ان کے خلاف اگر آپ کوئی خبر دیتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اور تیسری جہاں سے آپ کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، آپ کی آرگنائزیشن جو آپ کو انشور کرے. ہمارے یہاں انشورنس نہیں ہے، ہمارے یہاں ٹریننگ نہیں ہے، کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے، جابز نہیں ہیں، سیلریز نہیں دی جاتی ہیں. تو یہ 3 pronged جو ڈینجر ہے جس میں جرنلسٹ کام کر رہا ہے، اس میں یہ ایکسپیکٹیشن کے جو جرنلسٹک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار جرنلسٹ. بالکل صحیح. اچھا، اب صحافی جو ہیں، کیونکہ اس سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں جہاں بہت سارے مسائل ہیں، مگر وہاں انہیں بڑا ایک طاقتور بھی سمجھا جاتا ہے. مطلب صحافت کی جو صحافی ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو اور باقی سارے لوگ اس صحافی کو جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے پاس کوئی اتھارٹی آ گئی ہے، تو اس اتھارٹی کا بہت سی جگہوں پہ ہم غلط استعمال ہوتے بھی دیکھتے ہیں. وہ چاہے ٹریفک پولیس کے سامنے ہو، چاہے کسی تھانے میں جا کے ہو، مطلب ہر جگہ پہ ہر سیکٹر میں ہو رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا مجھے، اور یہ کس طرح اس شعبے میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیا سجیشنز آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. اچھا زبین صاحبہ، وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی واپس آئیں گے تو جو صحافی اپنی اتھارٹی کا جو غلط استعمال بھی کرتے ہیں، ہم نے وہ دیکھا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے کارڈ سے لے کے، گاڑی کے سٹیکر سے لے کے، اور ایک اپنے شو کے ذریعے باقاعدہ کسی کو اچھا خاصا پروموٹ کر کے، یا اس کو انڈورس کر کے، یا اس کے تعریفی کلمات اور اس کی غلطیوں کا جو پورے پردہ ڈال کے وہ بھی پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے ہمیں تاریخ میں بھی نظر آتی رہی ہیں چیزیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں پہ کون سے قانون کی کمی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، قانون تو پاکستان میں بہت ہیں. پاکستان از دا موسٹ لٹیگیٹڈ کنٹری. ہم جب جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا جرنلسٹ اپنی جو واقعی جرنلسٹ ہے، جس کو ہم جرنلسٹ کہتے ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہوسٹس اینڈ اینکرز، جن میں سے بہت سارے جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں بھی نہیں، وہ کسی دوسرے پروفیشن سے آئے ہیں اور وہی اپنی اتھارٹی کا زیادہ غلط استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو جرنلسٹ کہ جو جرنلزم کا جو پروفیشن ہے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں پتہ ہے. ہمارے کچھ کوڈ آف کنڈکٹس ہیں، دیر آر اکراس مور دین 400 کوڈ آف کنڈکٹس اکراس دا ورلڈ. ہر میڈیا آرگنائزیشن کا اپنا ہے، بٹ ایک سرٹن کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت جرنلسٹ چلتا ہے اور اسی کو ابائڈ کرتا ہے. اسی میں ہمارا جو ہے وہ، آپ اگر پریس کلب میں چلے جائیں تو وہاں پہ لگا ہوا ہے آپ کا PFUJ کا پورا کوڈ آف کنڈکٹ لگا ہوا ہے. ہم کسی سے تحفہ نہیں لے سکتے. اس تحفے کی جو ایک رقم اگر وہ بنتی ہے وہ آپ کی سیلری کے کتنے % ہے، اس % سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہم تحفے نہیں لے سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی سے پیسے نہیں لے سکتے ہیں. یہ وہی ہے نا. دیکھیں، یہ لفافہ جو انٹروڈیوس کرایا گیا، یہ ڈیلیبریٹلی کرایا گیا ہے نا. ایک ایسے نان جرنلسٹ ایلیمنٹس کو آپ کی جرنلزم کی فیلڈ میں لے کر ڈیلیبریٹلی آئے ہیں تاکہ آپ کی فیلڈ کو ملائن کر سکیں. وہی ایلیمنٹس لفافہ لیتے ہیں. لفافہ کرپشن کو کہتے ہیں، رائٹ؟ لفافہ کہاں سے شروع ہوا وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا کہ کس نے شروع کیا تھا اور کہاں سے شروع. سو وین وی ٹاک اباؤٹ when we say کہ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال، تو وہ زیادہ وہاں نظر آتا ہے جو نان جرنلسٹ ایلیمنٹس ہیں. لا آپ کا موجود ہے، اسٹرانگ ہونا چاہیے. ڈیفیمیشن لا یہاں پر آپ کا جو ہے وہ کام آتا ہے کہ ہم اس ڈیفیمیشن لا کو استعمال، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفیمیشن لا کا جو ہے وہ غلط اور لاز کی طرح اس کو ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے. ہر شخص اٹھ کے اگر آپ کے اوپر سو کر دے کہ جی آپ نے مجھے ڈیفیم کیا ہے. جرنلسٹ اگر یہ اپنا کام سمجھ لے کہ میرا کام ہے ٹو ہولڈ دا پاورز دیٹ بی اکاؤنٹیبل آبجیکٹیولی ناٹ سبجیکٹیولی، میرا کام ہے آبجیکٹیولی اپنا کام کرنا، تو میں نے اپنی ذمہ داری ایز اے جرنلسٹ پوری کر لی. اسی چیز کو ہم آگے لے کے جو ہے وہ چل سکتے ہیں. آپ نے سمی ابراہم صاحب کی بات کی تھی اور فواد چودھری صاحب جو اس وقت شاید انفارمیشن منسٹر تھے جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہوگا.
اور اب وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں. ان اینی کیس فزیکل اسالٹ از ان ایکسیپٹیبل رائٹ. آپ وائلنس کو ریزورٹ نہیں کر سکتے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب کی بہت ساری باتوں سے مجھے اختلاف ہے, ان کی بہت ساری چیزوں سے مجھے جو ہے وہ میں ڈس ایگری کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے وہ جرنلسٹک پیرائے میں نہیں آتے ہیں, وہ سبجیکٹو ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ڈس ایگریمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انسول ہو جائیں. کورٹ آف لا موجود ہے, آپ ان کو سو کر دیجئے اگر آپ کی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو غلط جو ہے وہ آپ کے اوپر ایکیوزیشن لگائی ہے, انہوں نے اگر ایکیوز کیا ہے آپ ان کو سو کر دیجئے اور کہیے یہ پروو کیجئے. بٹ ان اینی کیس فزیکل اسالٹ ان اینی کیس از ان ایکسیپٹیبل. وائلنس از ان ایکسیپٹیبل. جی بالکل, اٹس اے پنشیبل اوفینس. آپ اٹس اے پنشیبل اوفینس. یو کین ناٹ جسٹ گو اراؤنڈ کہ جی مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی سو یو پنچ دیٹ پرسن. This is you can't resort to violence. اور punishable offense نہیں بھی ہے تو آپ کی civility کدھر چلی گئی. آپ civil طریقے سے بھی ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے لیگل کورس موجود ہے, آپ لیجئے. تو مطلب حکومت سے ایک وزیر کی جانب سے اس طرح کے رویے کے اوپر جو ہے وہ so yeah, that shows that you know how much they regard this profession. اب تھوڑا وہ جو کوئکلی میں ذرا اختلاف کی بات تھی وہ یہ تھی کہ منظر صاحب نے کہا کہ ڈکٹیٹر نے ہمیں آزادی دی. I beg to differ, ہمیں کسی نے آزادی نہیں دی. یہ آزادی جو ہے وہ ہم نے we fought for it. آپ کے زمانے سے we have been fighting for it and we finally got it. جو ملٹری ڈکٹیٹر مشرف صاحب نے آپ کو پرائیویٹ میڈیا کو اوپن کیا تھا وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کیا تھا بیکاز پی ٹی وی واز unable. اس وقت کرگل ڈبیکل ہوا تھا, 1999 میں کرگل کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا, کرگل ڈبیکل ہوا تھا اور انڈین میڈیا چونکہ وہاں پہ پرائیویٹ میڈیا تھا, the PTV was unable to fight that whatever وہاں سے جو آپ کا میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا جو اس کو unable to tackle تھا. That's why مشرف نے جو ہے وہ اوپن کیا پرائیویٹ مارکیٹ کو فار میڈیا کہ جی وہ تاکہ اس پریشر کو ٹیکل کر سکیں. ورنہ یہ ہمیں کسی نے کوئی آزادی نہیں دی, یہ اس کی مجبوری تھی. اور پھر اگر آزادی دی تھی منظر صاحب تو کیا کیا 2007 نومبر میں ایمرجنسی امپوز کر کے اسی میڈیا کو گیگ کر دیا جس کو آپ نے استعمال کیا تھا. سو نو بڈی ہیز گیون اس دس فریڈم, وی ہیو ارنڈ اٹ. سو یہ میں تھوڑا سا اور جو ضیاء الحق کے زمانے میں جس زمانے میں آپ نے دیکھی ہیں ساری چیزیں, آپ وٹنس ہیں اس کے, اس وقت بہتر اس لیے میں کہوں گی کیونکہ اس وقت ہمیں اپنا اینیمی معلوم تھا اور ویزیبل تھا. اس وقت تو ہمیں ویزیبل چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہماری جو وہ بقول ایک ریڈ لائن ہے اب تو وہ سرکل میں چینج ہو گئی ہے اور وہ سرکل شرنک ہو رہا ہے. جو کہتے ہیں نا جرنلسٹ کی ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے, اب تو وہ لائن نہیں ہے نا, آپ لائن کے ساتھ ساتھ کہیں بھی جا سکتے ہیں. ادھر ہوں گے تو آپ کو جو ہے پکڑا جائے گا نا. ابھی تو سرکل ہے اور وہ سرکل اتنا چھوٹا ہو گیا کہ آپ اس میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا منظر صاحب, کیونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں, 10 بجے تک آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں. سر کیا آج بھی نوجوان صحافی بننے کا خواب رکھتے ہیں, اور مطلب اس کا کیا ایک ڈائریکشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحافی بننے کے لیے یہ ہونی چاہیے؟ اب نئی نسل صحافت کی طرف نہیں آ رہی. یہ جو پرانے بابے اور جس طرح کے لوگ تھے, اب تو حالانکہ ماس کمیونیکیشن کے بعد لوگ کہیں نہ کہیں پی آر او کی جاب کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی مارکیٹنگ کی جاب کر رہے ہوتے ہیں, تو اب وہ جذبہ نہیں رہا کیونکہ وہ حالات دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں اس وقت جتنی بری حالات ہیں, ایک صحافی کے لیے گھر چلانا بہت مشکل ہے. اسے آپ کوئی سا چینل دیکھ لیں اور بہت سارے بڑے بڑے اخبارات دیکھ لیں, 4-4 6-6 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی ہیں, اور جو بہت تھوڑی, انتہائی تھوڑی, جو کہ منیمم ویج سے بھی جو کم آتی ہیں, اس میں بھی 20% سیلریاں کم ہوئی ہیں. ایک طرف یہ کہ ڈالر آپ کا بڑھتے بڑھتے 160 روپے کو چھو رہا ہے, 158 تک چلا گیا ہے, اور 10% صرف گریڈ 16 تک تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, اور ان حالات میں اب کسی طرح فیزیبل نہیں ہے. اور یہی ہے کہ حکومت ڈسکریج کر رہی ہے میڈیا سے, باقاعدہ بند نہیں کیا. آپ کے اسٹاروں کے ریٹ کم کر دیے, آپ کے 3-3 لاکھ کے ریٹ تھے, 10-10 ہزار روپے کے آپ کے پر منٹ ریٹ کر دیے الیکٹرانک چینلز کے. اسی طرح پرنٹ میڈیا کے ساتھ وہ انتقامی کارروائیاں اور وہ حالات ہو رہے ہیں کہ اس وقت جو 1 کروڑ نوکریاں کہاں دینی تھی, میڈیا کے لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہیں بے روزگار کر دیے گئے ہیں اور نئی بے روزگاری کا سیلاب آیا ہوا ہے. آخری کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس, میں آپ سے
طرف سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسے وہ حکومت کی جانب سے وہ کیا انتظامات ہونے چاہیے، یا مطلب کہ جن سے یہ جو صحافت کا شعبہ ہے اس میں کچھ بہتری آ سکے اور ملک و قوم کے لیے کوئی فائدہ اٹھا سکیں ہم اس شعبے کا؟ دیکھیے قوانین موجود ہیں اور صبر اور برداشت اور تحمل سے. اب میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کے 4 ستون ہوتے ہیں. ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک مقننہ ہوتی ہے، ایک انتظامیہ ہوتی ہے، اور چوتھا میڈیا کو کہا جاتا ہے نہیں. یعنی کہ میڈیا ایک وہ ستون ہے جو کہ پوری اسٹیٹ کو چلا رہا ہوتا ہے اور تمام اس کو پبلسائز کر رہا تھا، اور ایک اہم ترین رکن ہے اس اسٹیٹ کا چوتھا پلر کی حیثیت سے. اس کو ایز اے چوتھا پلر تسلیم کر لیں، اور تسلیم کر لیں باقاعدہ، اور اس کو صرف کہنے کی حد تک نہیں، عملی اقدامات کریں اس کی پروموشن کے لیے. اخبارات کے ساتھ انتقامی کارروائیاں بند کریں، اور جس کا جو حق ہے، جیسے اب اشتہارات کی پیمنٹس کئی سالوں سے نہیں کی، اس حکومت نے بھی نہیں کی، اور اب مزید اشتہارات دیے جا رہے ہیں. یہ اپنے دور کی پہلے نے اعتراض تھا کہ جی وہ نواز شریف اور زرداری تصویروں کے ساتھ اشتہار دیتے ہیں، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں، ایمنسٹی اسکیم کے لیے جو اشتہارات دیے جا رہے ہیں رسپانس بھی نہیں مل رہا تمام الیکٹرانک پہ اور پرنٹ کے مخصوص اخبارات میں. اور جتنی کرپشن اس دور میں ہو رہی ہے ان تمام معاملات میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اب یہ تو ایک الگ کہانی ہے جو اکنامک فگر ہے جو کہ میرا ہے اور وقت بھی نہیں ہے. تو کم از کم صبر اور برداشت کا مادہ رکھیں، اور جس کا حق ہے اس کو دینے کی کوشش کریں. اگر آپ اپنا فرض ادا کریں گے تو میرا حق خود بخود پورا ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ جی. آپ کا بھی سبینہ آغا صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ. آج کی اس گفتگو سے ہم حکومت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جتنے بھی بے روزگاریاں ہوئی ہیں صحافت کے شعبے میں، ان سب کی جاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ انتظامات کیے جائیں، اور جو حالات میڈیا کے خراب ہیں اسے واقعی ایک چوتھا پلر سمجھ کے اس کے لیے کام کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. فہیم عباس کو نیوز کیفر ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل کے روز پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.